اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب ووزیرہ وأخیہ
ووارث علمه علم الاولین والآخرین فاتح الخیبر والخندق والاحد والحنین والد شبیر و شبر آنی امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زندہ سلامت رہے. کائنات کے خالق آپ کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے. جتنے قدم چل کے ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں کائنات کا خالق ہر قدم کے بدلے میں آپ کو بہترین حسنات عطا فرمائے. پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے میں آپ کے والدین کے، آپ کے اساتذہ کے، آپ کے دوستوں کے، آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے تمام رشتہ داروں کے، بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے بآواز بلند سا. ابھی رستے میں آتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ یہاں پہ آج موضوع میرا اور ہے. یہ ایسا ہی ہے. تو جو نئے چہرے آئے ہیں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کافی دنوں سے یہ جو آپ کے پہلے بزرگ اور جوان تھے یہ تھوڑی ٹھنڈی صلوات پڑھ رہے تھے. آج آپ جو نئے آئے ہیں اونچی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں موضوع کو شروع کرنے لگا. ایک دفعہ دوبارہ صلوات. اللہ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ، مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی کام کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں میں تمہارے ساتھ شریک. وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ، بالتحقیق اللہ. میرے عزیز ہے میری طرف دیکھو، یہ جو بیٹے عزیز، اچھا ٹھیک ہو. ان اللہ، بالتحقیق اللہ، وملائکتہ، اور اس کے نوری مخلوق ملائکہ. ان اللہ وملائکتہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی مکرم پر میں بھی اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، میرا خطاب اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے ہے جو صاحب ایمان ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو میں نہیں کہہ رہا، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان والا گوہر جن کے پاس ہے، ان سے اللہ خطاب فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. میں بھی، میرے ملائکہ بھی نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی صلوات بھیجو. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. اور رسول ہے مفسر قرآن. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے
اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہوا ہے، تو پھر ہمیں صلوات اللہم صلی علی محمد یہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آوازیں نہیں، تم بریدہ صلوات میرے اوپر نہ بھیجو، میری آل کو بھی شامل کرو، پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ دوسری حدیث، پہلی وہ آیت تھی، اب حدیث، پہلی حدیث، حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہوئی تو جناب آدم خلق ہونے کے بعد ایک نیند اور بیداری کی حالت میں تھے، یا کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک مستور ساتھ ہے، جناب حوا جی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جناب حوا کی طرف بڑھایا، جو فرشتے تھے انہوں نے روک دیا، اے آدم ہاتھ نہ بڑھاؤ، صلوات پڑھ لیں محمد ہاتھ نہ بڑھاؤ، کیوں؟ کیا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ بار الہا تو نے اسے میرے لیے نہیں بنایا۔ آواز قدرت آئی، بنایا تیرے لیے ہے، لیکن اس کا ماہر بھی ہے، ایسے تو نہیں نا کہ تو ہاتھ لگا لے، نہ اس کا ماہر ہے۔ پالنے والے کیا ماہر ہے؟ فرمایا ان تصلی علی محمد و آل محمد مرات ثلاثت مرات، 3 مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھو، یہ اس کا حق ماہر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی عمل صلوات والا معمولی عمل نہیں ہے۔ آئیں میں آپ کو 2 حدیثیں اور سناؤں تاکہ ہمارے جو دل کے اندر ایک محبت اہل بیت ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے اور ہمیں فائدہ بھی ہو جائے۔ ایک خاتون ہے، اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی عذاب میں، اور سخت عذاب میں، ماں تھی، صبح آنکھ کھلی روتی رہی، ایک دن بھی روئی، دوسرے دن بھی، 3-4 دن روتے روتے گزر گئی۔ کیا کروں میں بیٹی کے لیے؟ گناہگار تھی بیٹی، کیا کروں اس کے لیے کہ اس کو اس عذاب سے نجات مل جائے۔ ایک دن رات کو عالم خواب میں دیکھا کہ وہی بیٹی خوش بیٹھی ہے۔ بیٹی سے پوچھا، اے میری بیٹی بتا، اس دن میں نے تجھے عالم خواب میں دیکھا تھا، تو پریشان تھی، تیرے پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اور آج تو خوش بیٹھی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے کہ تو بہشت میں ہے؟ کہنے لگی، اماں جان جو اس دن آپ نے دیکھا تھا وہ میرے گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے عذاب کو دیکھ رہی تھی، لیکن آج ہوا یہ ہے کہ قبرستان کے اندر ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی، اور صلوات بھیج کر پورے قبرستان کو اس کا ہدیہ دے دیا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ کتنا بڑا ثواب ہے اس صلوات کا، کتنا بڑا اجر ہے اس صلوات کا، اور ہم آہستہ صلوات پڑھیں، اونچی صلوات پڑھیں۔ ایک حدیث اور سنا کر پھر آپ کو ایک واقعہ سناتے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی طرف۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں خدا سے، خدایا مجھے قیامت والے دن سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی۔ کون سے نبی؟ صاحب کتاب نبی۔ کون سے نبی؟ صاحب شریعت نبی۔ کون سے نبی؟ صاحب معجزہ نبی۔ کون سے نبی؟ اولی العزم پیغمبر، عام آدمی نہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر۔ فرما رہے ہیں خدایا مجھے ڈر لگتا ہے بروز قیامت کہ جس دن پیاس کی
شدت پیاس سے انسانوں کی زبانیں باہر نکلی ہوں گی، خدایا کوئی عمل بتا کہ جس کی وجہ سے اس دن، وہ قیامت والا دن جو بہت طولانی دن ہے، میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ خدا کی آواز آئی، اے میرا پیغمبر، اے میرا خوبصورت نبی، اے میرا موسیٰ کلیم اللہ نبی، ایسا کر محمد و آل محمد پر درود پڑھ، بروز قیامت تجھے پیاس نہیں لگے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس دن پیاس سے بچ جائیں، مل کر صلوات پڑھیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ تنگی ہے بڑی مال کی، کوئی عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے زندگی کے دنوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ آج ہماری بھی یہی پوزیشن ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، معاملات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، دکھ پریشانیاں، بچوں کی فیسیں وغیرہ وغیرہ اتنی زیادہ ہیں، ہر انسان پریشان ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس شخص آیا، یا رسول اللہ مالی حالات خراب ہیں، کوئی عمل بتائیں۔ اللہ کے نبی نے جو بات بتائی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کریں، پھر 10 دنوں کے بعد مجھے فون کرنا، پھر دیکھنا حالات کیا بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا عمل یہ ہے، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو۔ اگر کوئی گھر میں ہے تو بھی سلام کرو، کوئی گھر میں نہیں ہے پھر بھی سلام کرو۔ اگر گھر میں ہوں گے تو جواب مل جائے گا، اگر نہیں ہوں گے تو خود ہی وعلیکم السلام کہہ دو۔ پہلا عمل۔ دوسرا عمل فرمایا سورہ اخلاص کی گھر میں تلاوت کرنی ہے، جو ہی داخل ہونا ہے سلام، اور اس کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد۔ تیسرا عمل فرمایا میرے اوپر اور میری آل کے اوپر درود پڑھو، یہ فقر و فاقے، یہ تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر چاہتے ہیں آپ بھی غنی ہو جائیں تو ایک محبت بھری صلوات۔ یہ تو تھے میرے مقدمات میں نے جو حدیثیں آپ کو سنائی، لیکن جو حدیث اس کا ترجمہ اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں یہ سب اس کے مقدمات تھے، اصل یہ سنانا مقصود تھا تاکہ آپ کے معدے تیار ہو جائیں اس واقعے کو سننے کے لیے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اب آپ کی زندگی میں یہ وتیرہ بننا چاہیے کہ آپ ہمیشہ درود پڑھا کریں۔ ایک عالم دین، ایک مولانا صاحب مسجد میں مجلس میں یہی فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا ورد بنا لے، اٹھتے ہوئے بھی درود پڑھے، بیٹھتے ہوئے بھی درود پڑھے، صبح بھی درود پڑھے، شام کو بھی درود پڑھے، سفر میں بھی درود پڑھے، گھر میں بھی درود پڑھے، کام کرتے ہوئے بھی درود پڑھے، سونے سے پہلے بھی درود پڑھے، سونے کے اٹھنے کے بعد بھی درود پڑھے، اپنے کام پہ جا رہا ہے، ٹیچر ہے، شاگرد ہے، ڈرائیور ہے، دکاندار ہے، جب بھی اسے موقع ملے وہ درود پڑھے تو وہ ذات اسے چھت پھاڑ کر رزق عطا کرے۔ جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، باہر سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس کے کانوں پر یہ آواز گئی کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی محمد و آل محمد پر درود کو اپنا ورد بنا لے تو خدا اسے رزق وسیع عطا کرتا ہے، بلکہ چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ سادہ سا مومن تھا، بس وہ مجلس میں نہیں آیا، وہیں سے وہ جملہ سنا، وہیں سے واپس ہو گیا۔ کہتے ہیں میری زندگی کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی ایسے ہیں الحمدللہ، کہ جو سنتے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ مجالس ہیں اسی لیے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ محرم انقلاب کا نام ہے، محرم تبدیلی کا نام ہے۔ انقلاب کیا؟ اپنے جسم میں انقلاب، اپنے کردار میں انقلاب، اپنے سیرت میں انقلاب، اپنی بات چیت میں انقلاب، تبدیلی آنی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی ورد بنا لے تو خدا اسے چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ سنا، کہتے ہیں میری زندگی کے لیے کافی ہے، گیا گھر درود پڑھتا ہوا جا رہا ہے،
چارپائی پہ بیٹھا درود پڑھ رہا ہے، اٹھتا ہے درود پڑھ رہا ہے، یہ لکڑیوں کا کام کرتا ہے، جنگل میں جاتا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ ایک دن صبح صبح اس نے کلہاڑا، رسی، وسائل اٹھائے کہ میں جاؤں جنگل کی طرف، جا رہا تھا، درود پڑھتا ہوا جا رہا ہے، یا اس کے ہاتھ سے وہ کلہاڑا گر گیا، یا ٹھوکر لگی، جو ٹھوکر لگی وہ کلہاڑا گرا تو ایک آواز آئی، دھڑم جیسے آواز آتی ہے، پریشان ہو گیا، کہنے لگا مٹی پہ میرا کلہاڑا گرا ہے اور آواز بڑی زیادہ ہے۔ سوچ بچار کرنے کے بعد کہنے لگا یہاں پہ کوئی چیز ہے، مٹی کو ہٹانا شروع کیا، ایسے تھوڑی سی جو ہی مٹی ہٹائی تو آگے دیگ نظر آئی، دیگ کا ڈھکنا جو اٹھایا تو اس کے اندر ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے۔ آپ کے اوپر سوال کروں، اگر آپ اور میں ہوتے کیا کرتے؟ فوراً پہلا کام تو یہ کرتے کہ کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو فوراً وہ بچھاتے، اگر وہ بھی نہ ہوتی اپنی قمیض میں ڈال لیتے، قمیض بھی نہ ہوتی اپنی بنین میں ڈال لیتے۔ ایسا ہی ہے نا، اس مومن نے کیا کیا؟ سوچ میں پڑھ کے کہتا ہے یہ زمین میری نہیں، یہ زمین میری نہیں، جب زمین میری نہیں تو اس کے اندر جو خزانہ ہے وہ بھی میرا نہیں۔ اور دوسری بات ہے، وہ عالم دین فرما رہے تھے خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے اور یہ تو زمین میں ہے۔ ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں جی، مٹی ڈال دی، مٹی ڈال کے اپنے کام پہ چلا گیا۔ اپنا امتحان بھی کرتے رہنا کبھی جی، امتحان بہت زیادہ امتحان آتے ہیں زندگی میں، بڑے بڑے امتحان بھی آتے ہیں، چھوٹے بھی آتے ہیں، دین کے بھی آتے ہیں، غیر دین کے بھی آتے ہیں۔ مختصر چلا گیا کام پہ، لکڑیاں بنائیں، بازار میں جا کر لکڑیوں کو فروخت کیا، پیسے لیے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر پہنچا۔ اب رات کا وقت ہوا، یا اپنی گھر والی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات، آج ایک واقعہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا جب میں صبح جا رہا تھا نا کام پہ، کلہاڑا میرے ہاتھ سے گر گیا اور ایک بڑی عجیب سی آواز میں نے سنی، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جب میں نے مٹی اٹھائی تو وہاں پر ہیرے، جواہرات، سونے، چاندی، مال و زر کی بھری ہوئی دیگ پڑی تھی۔ بیوی کے منہ میں پانی آیا، پھر کیا کیا ہے؟ کرنا کیا تھا؟ وہ زمین میری نہیں تھی، وہ تو میری زمین ہی نہیں تھی، جب میری زمین نہیں تو میں کیوں اٹھاتا؟ اور دوسرا ہے، وہ مولانا صاحب نے کہا تھا خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے، لہذا میں نے نہیں اٹھائی۔ بڑا شور شرابہ بیوی نے کیا، کمال کرتے ہو، وہ خدا نے تجھے عطا کی تھی، تیرے سامنے تھی، تیرا کلہاڑا گرا تھا تبھی تو وہ دیکھ تیرے سامنے آئی، ورنہ ہر کوئی اس بازار اس جگہ سے گزر کے جاتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، وہ میری نہیں تھی۔ یہ جب شور شرابہ اور یہ باتیں ہوئی نا، ایک گھر، اس کے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا یہودی کا، اس نے کان لگایا، اس نے کہا یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ تو اس نے بھانپ لیا کہ یہ دیگ والا مسئلہ۔ اس نے بیوی نے پوچھا وہ کہاں پہ تھی؟ کہا جنگل میں فلاں درخت کے پاس تھی۔ اس نے سارا ایڈریس فوراً نوٹ کر لیا۔ اس نے کہا یہ مسلمان ہے سادہ سا، ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی باتوں میں آ کر یہ ابھی ہو سکتا ہے جائے، یا صبح سویرے سویرے جائے تو دیگ وہاں سے اٹھا لے گا، اس سے پہلے کہ صبح کا سورج طلوع ہو میں جا کر خود وہ دیگ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے فوراً جو ہے وہ وسائل اٹھائے اور وہاں پہنچا، ایڈریس واقعاً وہاں پہ مٹی ہٹائی، دیکھا تو نیچے دیگ تھی، خوش ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اب ڈھکنا اٹھایا دیگ کا، جب ڈھکنا اٹھایا تو اس کے اندر تھے سانپ، بچھو، زہریلے جانور، فوراً ڈھکنا بند کر دیا۔ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا میں تو اس سے بڑا سادہ، بڑا شریف اس مسلمان کو سمجھا تھا، یہ تو بڑا پلاننگ والا انسان نکلا۔
اس نے تو پلاننگ کی ہوئی تھی، اس نے تو سازش کی ہوئی تھی کہ یہ میری باتیں سنے گا، یہ وہاں پہ جائے گا، جو ہی دیگ میں ہاتھ ڈالے گا سانپ بچھو اسے کاٹ جائیں گے، یہ مر جائے گا، میں اس کے گھر پہ بھی قبضہ کر لوں گا، اس کے مال پہ بھی قبضہ کر لوں گا۔ بھائی یہ سوچتے سوچتے اس نے کہا اچھا اس مسلمان کا تو میں علاج کرتا ہوں۔ فوراً اپنے سر سے ایک کپڑا اٹھایا اور اس کا ایک حصہ بنا کر ایسے کر کے نا ایسے اپنے سر پہ رکھا، پھر اس پوری دیگ کو اٹھایا، دیگ کو سر پہ اٹھا کے اپنے گھر چلا گیا، اپنے گھر دیگ لے کے داخل ہوا، اپنے گھر سے سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اپنے گھر کی چھت پہ آیا، اپنے گھر کی چھت سے اس مومن کے گھر کی چھت پہ آیا، دیگ کو ایک طرف رکھا اور اس کے چھت کو وہاں سے پھاڑنا شروع کر دیا، اکھیڑنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دفعہ دیگ کو وہاں پر پھینکا۔ دیگ کو جو الٹنا شروع کیا، چھن چھن کی آوازیں آئیں، یہ میاں بیوی جو سو رہے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ اللہ جانے ہمارے کمرے سے کون سی آواز ہے۔ اب جو آئے کمرے کا دروازہ کھولا، پورا کمرہ روشن ہے، پورا کمرہ منور ہے، اور چھت کی طرف دیکھا تو اوپر سے ہیرے جواہرات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور وہ آدمی اس نے جب دیکھا کہ یہ ہیرے جواہرات ہیں، فوراً دیگ کو پیچھے کر کے کہتا اوہو اوپر اوپر سانپ تھے، نیچے تو سارے ہیرے جواہرات تھے۔ دیگ کو جو پیچھے کیا کہ اب میں اس کو دیگ کو لے کے چلوں، پھر دیکھتا ہے پھر اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، پوری کی پوری دیگ وہاں پہ الٹ دی، اور یہ مومن اپنی مومنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اے میری شریک حیات، وہ دیکھا نہیں مولانا صاحب نے کہا تھا خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے، یہ مال میرا ہے وہ مال میرا نہیں تھا۔ فرمایا کہ یہ ابھی جو چھت سے رزق آ رہا ہے نا یہ میرا ہے، وہ میرا نہیں تھا۔ تو اگر کوئی درود پڑھے تو خدا اسے چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب آپ نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے تو ہیں لنٹر کے مکان، ہمارے تو ہیں لنٹر کے مکان، اگر یہاں سے چھت پھٹا تو جس کے اوپر تو 5 لاکھ روپے لگے ہیں، اس کے اوپر تو 10 لاکھ روپے لگے ہیں، ہمارا تو لنٹر بھی خراب ہو جائے گا۔ نہ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس چھت پھاڑ کے رزق کا مطلب ہے خدا اپنے وسیع خزانے سے چھپی ہوئی مدد کرے گا آپ کی، یعنی ایسی جگہ سے کہ جہاں پہ آپ کا وہم و گمان ہی نہیں ہوگا، وہاں سے خدا آپ کو رزق عطا کرے گا۔ لیکن یہ رزق ہے تب جب انسان آل محمد پر درود پڑھے۔ اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے رزق میں، آپ کے بچوں میں ہر حوالے سے رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور رزق میں اضافہ ہو، تو جب بھی کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی مولوی ہو، جب وہ آپ سے کہے نا صلوات پڑھیں، تو پھر آہستہ صلوات نہیں پڑھنی، مل کے پڑھنی ہے اور بآواز بلند پڑھنی ہے۔ خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، کائنات کا خالق آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ شام کے حاکم نے روم کے حاکم کو ایک خط لکھا اور قاصد کو وہ خط دیا، قاصد یہ خط لے جا روم کے بادشاہ کے پاس۔ روم کے بادشاہ نے اس خط کو کھولا، لکھا ہوا تھا میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے نجات چاہتا ہوں، مجھے ایک ایسی زہر دے کہ جس سے میرے دشمن کا خاتمہ ہو جائے اور پھر مجھے دوبارہ زہر نہ لینی پڑے، ایسی زہر جو زہر ہلاہل ہو۔ روم کے بادشاہ نے کہا میرے پاس زہر ایسی ہے کہ اگر دریا میں ڈالو گے نا تو جہاں جہاں تک پانی جائے گا وہاں پہ مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جائیں گی۔ قاصد سے پوچھا اے قاصد
بتا تیرے بادشاہ کا جو دشمن ہے اس کا جرم کیا ہے، وہ کون ہے؟ قاصد کی آواز آئی، وہ ذات کا سید ہے اور اس کا جرم یہ ہے کہ وہ زہرا کا بیٹا ہے۔ اس کا جرم فقط سید ہونا ہے۔ عزادارو غمخارو، آج 7 محرم ہے اور 7 محرم کو 2 مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت سادات کا آج پانی بند ہو گیا، زہرا کے بیٹے۔ آج کے دن چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے ایک ہی صدا آ رہی ہے، العطش العطش، اماں میں پیاسا ہوں، اماں مجھے پانی چاہیے، ہر طرف یہی آوازیں ہیں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کا عزیز ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں منع نہیں کر رہا کہ پانی نہ پینا، پانی پیو لیکن تھوڑا پینا۔ اے جوانو، جب آپ پانی پیو نا تو پانی جب سامنے آئے نا، جام پانی کا سامنے ہو، اس میں علی اصغر کا چہرہ دیکھ لینا۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، جب پانی پینے لگنا نا، جناب سکینہ کا چہرہ دیکھ لینا اور یہی کہنا ہمیں تو پانی مل گیا، آپ کو نہیں۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ اس روز اکثر ہمارے ملک میں جناب شہزادہ قاسم کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے حسن کے یتیم پہ ماتم کریں۔ زہر ہلاہل، زہر پہنچی جوہدہ کے گھر، میرے آقا مولا امام حسن مجتبی کی آواز آئی، جوہدہ میری افطاری کا اہتمام کر، دن کا روزے دار امام، رات کو عبادت کرنے والا۔ ایک اور جملہ کہوں، کتنا غریب ہے وہ انسان کہ جس کی اپنی بیوی دشمن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جوہدہ میری افطاری کا اہتمام کر، دودھ کے اندر زہر کو ملایا۔ امام نماز پڑھنے کے بعد دسترخوان پہ آ کے بیٹھے، دودھ کا جام اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا تھا یا امام کو علم ہوا، امام کی آواز آتی، جوہدہ کیا میں تیرا اچھا شوہر نہ تھا؟ کیا میرا قاسم کوئی یتیم ہونے کے لائق ہے؟ زندہ و سلامت رہے۔ عزادارو، میرے مولا کو زہر ملی، جوہدہ کا گھر چھوڑا، چلے جناب ام فروہ کے گھر، دروازے پہ آ کے دستک دی، جو ہی دروازہ کھلا امام گر گئے۔ بی بی ام فروہ نے سہارا دیا، کیا ہوا میرے آقا، کیا ہوا میرے سید و سردار؟ فروہ مجھے زہر مل گئی۔ بستر پہ آئے، میرے امام کی آواز آئی، فروہ میرا قاسم کہاں ہے؟ مولا سو رہے ہیں، بلا میرے قاسم کو اٹھا کے لے آیا۔ قاسم مولا کو اٹھایا، 3 سال کا بچہ ہے، یہ 3 سال کا سن ہے۔ قاسم کو اٹھا کے آ کے بابا کے سینے پہ لٹایا، قاسم کی آنکھیں بند ہیں، تڑپ کے کہا، اماں کون سی گرم جگہ پہ سلا دیا؟ بی بی کی آواز ہے، قاسم یہ گرم جگہ بابا کا سینہ ہے، تیرے بابا کو زہر مل گئی۔ زندہ و سلامت رہے۔ دعائیں کر لیا کریں جب گریہ ہو رہا ہو، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خصوصاً ان افراد کے لیے دعائیں کریں کہ جنہوں نے ہماری انگلیاں پکڑ کے ہمیں عزاداری میں لے کے آتے۔ ہمارے وہ والدین، چچا، ماما، استاد جو آج مٹیوں میں جا کے سو گئے ہیں، انہیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری بی بی نے جناب قاسم کو اپنے پاس لیا، قاسم بیٹا تیرے بابے کا لحظے کا، تیرا بابا لحظے کا مہمان ہے۔ میرے مولا و آقا کی آواز آئی، فروہ جا میری بہنوں کو اطلاع دے۔
دعا کرے کسی بہن کو رات کے وقت اپنے بھائی کی موت کی خبر نہ ملے، وہ مر جاتی ہے بہن۔ بی بی نے چادر اٹھائی اپنے سر پہ رکھی کہ میں جاؤں عالیہ بی بی کو جا کر اطلاع کروں، یا جناب قاسم نے ماں کا دامن، اپنی ماں کا ہاتھ تھاما، اماں تجھے پتہ ہے نا جسے زہر ملے اسے پیاس زیادہ لگتی ہے، اماں تو میرے بابا پہ یار رک جا، تو میرے بابا کو پانی پلا، میں جا کے پھپھیوں کو اطلاع کر کے آتا ہوں۔ قاسم، خوشی کے پیغام دینا اور ہوتے ہیں، غم کے پیغام دینا بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جناب قاسم کی آواز ہے، اماں تو میری شکل ایسے بنا دے پھپھیوں کو پوچھنا نہ پڑے۔ بی بی نے ایک شکل بنائی، قاسم چلتے ہوئے دروازے علی پہ آئے، جناب سیدہ نے، جناب فضہ نے سوال کیا کون ہے اس وقت ہمارے دروازے پر؟ یا جناب قاسم کی آواز آئی، میں حسن کا بیٹا، میں امیر کا بیٹا، میں قاسم آیا ہوں۔ جو ہی قاسم کا نام آیا، فضہ نے آگے بڑھ کر قاسم کو سینے سے لگایا، حالت جو دیکھی نا، رو کے کہا قاسم کیا ہوا ہے؟ کہا میرے بابے کو زہر مل گئی، پھپھیوں کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی فضہ دوڑی، جناب زینب عالیہ کو اطلاع دی۔ بی بی نے جو قاسم کی حالت دیکھی نا، سوال کیا قاسم بتا تیرا گربان کس نے چاک کیا؟ جناب قاسم کی آواز آتی اماں نے چاک کیا۔ تیری آستینوں کو کس نے الٹا؟ اماں نے الٹا۔ قاسم بتا تیرے سر میں خاک کس نے ڈالی؟ جناب قاسم رو کے کہتے ہیں پھپھی اماں سارے سوال گھر جا کے کرنا، میرا بابا لازے کا مہمان۔ جزاک اللہ، میرا بابا لحظے کا مہمان ہے، سارے سوال گھر آ کے کرنا۔ گھر پہنچی، تشت کے اندر اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے لیتی رہی۔ اے عزادارو، ایک دفعہ میرے مولا امام حسن کی آواز آتی ہے قاسم کی ماں مجھے قلم دوات دے۔ بی بی نے قلم دوات دیا، امام نے کچھ تحریر لکھی، اس تحریر کو بند کر کے ایک کپڑے کے اندر جناب قاسم کے بازو کے ساتھ باندھ کر کہا قاسم کی ماں یہ تحریر، یہ تعویذ، اس کے اندر حل موجود ہے، جب کبھی زندگی میں مشکل آ جائے نا اس کو کھول لینا، اس کے اندر اس مشکل کا حل لکھا ہوا ہوگا۔ میں آپ کے اوپر سوال کروں، جس کا عباس جیسا چچا ہو، جس کا حسین جیسا چچا ہو، جس کا عباس جیسا چچا ہو، جس کا علی اکبر جیسا بھائی ہو، کیا قاسم کو کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں آئی۔ لیکن آ گیا 10 محرم کا دن، نر گئے آداب میں گھر گیا زہرا کا بیٹا، ہر ایک امام کے اوپر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے۔ یا ایک دفعہ بی بی کی آواز آئی قاسم جا تم بھی اپنے چچا کے اوپر جان نچھاور کر۔ جناب قاسم آئے، چچا مجھے بھی اجازت دیں۔ امام نے قاسم کو کہا قاسم تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں۔ قاسم اپنے خیمے میں آئے، آ کر رو رہے ہیں۔ یا ایک دفعہ بی بی آگے بڑھی، قاسم ابھی تک میدان نہیں گیا، اماں کیا کروں؟ جب میں خیمے میں آ کے بیٹھتا ہوں آپ فرماتی ہیں جا اجازت طلب کر، جب چچا کے پاس جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتا، کیا کروں؟ اب بی بی کو جو وہ وقت یاد آیا کہ میرے سردار نے کہا تھا اس کے اندر حل موجود ہوگا، قاسم میرے قریب آ۔ قاسم قریب آئے، بی بی نے وہ تعویذ کھولا، جب کھولا تو لکھا ہوا تھا قاسم جب یہ تعویذ کھولو گے نا 10 محرم ہوگی، میرا حسین اکیلا ہوگا، میری طرف سے میرے بھیا حسین کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دینا۔ بیوی نے وہ تحریر اپنے منہ پہ لگائی، چوم کر آئے مولا حسین کے پاس، مولا حسین کو تحریر دی۔ مولا حسین نے وہ تحریر دیکھی، جناب قاسم کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اتنا روئے، اتنا روئے، تاریخ کہتی ہے حسین بے ہوش ہو گئے۔
اب میرے اوپر سوال نہ کرنا کہ کسی کو اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی خیموں میں ہے نہیں۔ اللہ جانے کیسے حسین کو ہوش آیا۔ قاسم جا، میرے نانے کے دین کو خون کی ضرورت ہے۔ جناب قاسم کو جو بھی زرہ پہناتے ہیں، کوئی زرہ پوری نہیں آتی۔ 13 سال کا سن ہے، بالکل 14ویں کا چاند، عام کپڑوں میں جناب قاسم گھوڑے پہ آئے۔ دشمن روایت کرتا ہے کہ ہم نے ایک چاند کا ٹکڑا خیموں سے نکلتے ہوئے دیکھا، کہ جو چاند کا ٹکڑا تھا کہ جس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اگر دشمن کے نزدیک چاند کا ٹکڑا ہے تو ماں کے لیے کیا ہوگا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھے۔ جناب قاسم آئے گھوڑے پر، میدان کی طرف بڑھے، میدان میں آ کر اپنا تعارف کروایا۔ لئینو میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، آؤ میرے سامنے لڑ کے، میرے سامنے کھڑے ہو کے لڑو۔ جو بھی لعین آیا جناب قاسم نے فنار کیا۔ جناب عباس جو ٹیلے پہ کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں قاسم اب دشمن بائیں طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے، سنبھل، اب دائیں طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے، سنبھل۔ جناب عباس جناب قاسم کی تربیت بھی کرتے رہے، ساتھ مدد بھی کرتے رہے۔ یا ایک پہلوان سامنے آیا جو شامی ہے، جس کا نام ارزق ہے، یہ 100 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا ہے۔ یا بی بی ام فروہ کی آواز آئی، عباس او میرا قاسم چھوٹا ہے، یہ لعین بہت بڑا پہلوان ہے۔ جناب عباس کی آواز آتی ہے، فکر نہ کر، یہ میرا شاگرد ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ جناب عباس کی آواز آئی، قاسم اور لعین پہ بڑھ کے حملہ کر۔ جناب قاسم نے جو بڑھ کے حملہ کیا، یہ لعین بھی فنار ہوا۔ اب فوجوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، ہر ایک نے جناب قاسم پہ حملہ کیا۔ وہ ایک لعین نے جو نیزہ مارا، جناب قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ادھر کی فوجیں مشرق دوڑ گئی، مشرق کی فوج مغرب دوڑ گئی، زندہ قاسم پامال ہو گیا۔ بس آخری میرے جملے، آؤ مولا قاسم سے کہیں، مولا تیری لاش پہ مولا حسین آ گئے، تیری لاش پامال ہو گئی، لیکن ہائے قربان حسین کی لاش بھی پامال ہوئے، اور جس کے سینے کی ہڈیاں، جزاک اللہ،